تحفظ دین کا کارواں رواں دواں، علماء کا ساتھ دو آؤ سب کے سب۔ کیا آپ نہیں دیکھے کہ بھکاریوں کو جب ہم نے پکڑا تو وہ تو داڑھی رکھا ہوا تھا، ٹوپی پہنا ہوا تھا، جب وہ شک کی نگاہوں سے ہم نے دیکھا اور تحقیق کیا تو معلوم یہ ہوا کہ وہ ہمارا ہندو بھائی ہے۔ ہم نے اس کو ادب اور احترام سے سمجھایا کہ دیکھو مسلمانوں کو، داڑھی والوں کو، ٹوپی والوں کو بدنام مت کرو، تم بھی ہندو بن کر ہماری مسجد کے سامنے بھیک مانگ سکتے ہو، ہماری دکانوں کے سامنے بھیک مانگ سکتے ہو۔ مسلمان کبھی بھی تعصب نہیں کرتا، کبھی بھی نفرت نہیں کرتا، تم انسان ہو، تمہاری غربت نے تو ہمارے دروازے تک کے لایا، تمہاری غربت نے ہماری مسجد تک کے لے کر آیا ہے، لیکن تم بھیس بدل کے مسلمانوں کا جو بھیک مانگ رہے ہو، اور بہت ساری ہماری ہندو بہنیں جو ہے برقع پہن کر جو ہے وہ بھیک مانگ رہی ہے، حتیٰ کہ اب اس میں اتنا زیادہ معاملہ بڑھ چکا ہے کہ مدرسوں کی رسیدیں جو ہے، مدرسوں کے چندے جو ہے یہ غیر مسلم بھائی ہمارے کرنے لگے ہیں، اور ان کا جو ہے ایک گتے دار ہوتا ہے، کنٹریکٹر ہوتا ہے، 10 لوگوں کو چھوڑتا ہے اور رات میں جو ہے پورا کلیکشن لے لیتا ہے۔ تو مسلمانوں کو سمجھنا چاہیے، آپ رحم دل ہیں، یقیناً اس سے ثبوت یہ ملتا ہے، آپ ہمدرد ہیں، آپ کے پاس زکوٰۃ دینا، صدقہ دینا، خیرات دینا، کسی کی مدد کرنا بہت بڑا اجر و ثواب ہے، لیکن تھوڑی تحقیق کیجیے، آپ پروفیشنل طریقے سے ایک مذہب اپنا بنا کر، مسلک بنا کر، ایک طریقہ ایجاد کر کے، ایسا لباس اختیار کر کے یہاں پر ڈاکو بھی آ رہے ہیں، لٹیرے بھی آ رہے ہیں اور لوٹ لے رہے ہیں۔ اسی طریقے سے اگر کسی کو کوئی لٹیرا ڈاکو جو ہے کسی لڑکی کو اگر پھنسا لیتا ہے، بھائی میرے مسلمانوں کو الحمدللہ، ایمان والوں کو ان کے پاس بہت بچیاں ہیں، ان کے گھرانوں میں بہت زیادہ رشتے اور پیامات کے سلسلے چلتے ہیں، کس کو فرصت ہے؟ ایک آدھ دو بگڑے ہوئے نوجوان اگر کوئی غلطی کر لیتے ہیں، یقیناً وہ بھی ہمارے لیے قابل مذمت ہے، ہم کبھی اس کی تائید نہیں کریں گے، آپ اس کو سزا دے سکتے ہیں، لیکن آپ اسلام کو بدنام کرنا چاہتے ہیں، مسلمانوں کو بدنام کرنا چاہتے ہیں، اس سے پرہیز کرنے کی ضرورت ہے۔ نفرتوں کے سوداگروں کو ہم کہنا چاہتے ہیں، یہ نفرتوں کا ماحول پیدا کرنے والوں کو ہم کہنا چاہتے ہیں کہ وہ مسلم لڑکے کا جس نے غیر مسلم لڑکی سے رشتہ جوڑا ہے، مسلمانوں کا کوئی تعلق نہیں، اسلام کا کوئی تعلق نہیں ہے، ایمان والا ایسی حرکت کر ہی نہیں سکتا ہے۔ ہمارے پاس ایک پاکیزہ دین ہے، پاکیزہ مذہب ہے، اسلام یہ بتاتا ہے کہ کوئی بھی صنف نازک ہو، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ہمارے دور کو یاد کرو کہ کوئی بھی عورت جو ہے اس راستے سے اس راستے تک کے، شمال سے مشرق، مشرق سے مغرب، کدھر بھی اگر چلی جاتی تو کوئی نظر بھر کر دیکھتا بھی نہیں تھا، اس کو نظر اٹھا کر دیکھتا بھی نہیں تھا۔ ناری کا سمان ہے اسلام میں، ایمان والوں کو حکم ہے کہ ان کو گھور کے مت دیکھو، تو پھنسانا ان کو، ان کے ساتھ یعنی جو ہے شادیاں رچانا، یہ سب ساری چیزیں اس لیے نہیں ہو سکتی کہ پھر اگر جو ہے ایک مسلمان مرد ہے اور اس کی بیوی اگر ہندو ہے، یا ہندو مرد ہے اور اس کی بیوی مسلمان ہے، تو ہمارے پاس اس سے پیدا ہونے والی نسل حرام ہے، ولد الزنا ہے، زنا کی اولاد ہے، یہ معیوب اولاد ہے۔ ارے یہ تو بیچارے ادھر کے بھی نہیں رہتے، ادھر کے بھی نہیں رہتے، اس لیے نسلوں کو خراب کرنے کا حکم نہیں ہے، اس لیے اسلام نے حکم دیا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پاکیزہ رشتے کو بتلایا اور یہ فرمایا کہ النکاح نصف الایمان، نکاح آدھا ایمان ہے، اور یہ آدھا ایمان جو ہے نکاح کو سمجھ کر، تصور کر کے جو بھی شادی کرتا ہے وہ نکاح کو آدھا ایمان سمجھتا ہے، نکاح کو عبادت سمجھتا ہے، نکاح کو اللہ کو راضی کرنے کا ذریعہ سمجھتا ہے، اچھی نسل کو پیدا کرنے کا ذریعہ سمجھتا ہے، ایسی نسل، ایسی اولاد کو وہ دنیا کے اندر لانا چاہتا ہے جس پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کل آخرت میں فخر سے یہ کہہ سکے فَإِنِّي أُبَاهِي بِكُمُ الْأُمَمْ، کثرت اولاد پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم فخر کریں گے، اچھے انسانوں پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرا امتی ہے کر کے فخر کریں گے۔ تو جو محمدی ہے، نبی کا نام لیوا ہے، نبی کا چاہنے والا ہے، عاشق رسول ہے،
وہ نوجوان نسل کو ہم کہنا چاہتے ہیں کہ دیکھیے سنبھل کر چلیے، اب تو قاعدہ قانون بن گیا. ایسی ہی بیوقوفیاں کرتے 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 3 طلاق کے مسئلے پر آئے تو وہاں پر بھی پھٹکے کھا رہے ہیں، یہاں پر بھی جیل میں جا رہے ہیں. یہ سب یہ جو ہے اسلام کے خلاف چلنے کی وجہ سے، دین کے خلاف چلنے کی وجہ سے دنیا میں ذلت اور رسوائی ہے. اگر تمہیں اس معاملے میں کوئی پکڑتا ہے اور کوئی قانون تمہارے اوپر نافذ ہوتا ہے تو اسے تم سمجھنا چاہیے کہ دنیا کے اندر بھی تمہیں اللہ ذلیل اور رسوا کر رہا ہے، انجام بھی بہت برا ہونے والا ہے، اس لیے کہ تم نے مسلمانوں کو بدنام کیا، اسلام کو بدنام کیا. آئیے لو جہاد سے نفرت کرنے کا ماحول بتائیے، آئیے لو جہاد کی مذمت کرنے کا ماحول بنائیے. لو جہاد نام کی کوئی چیز نہیں ہے، اس کی حقیقت کو بیان کیجئے لوگوں کے درمیان میں، اور یہ میسج دیجیے کہ لا اکراہ فی الدین، دین کے اندر کوئی زبردستی نہیں ہے. لنا اعمالنا ولکم اعمالکم، تمہارا عمل تمہارے ساتھ ہے، ہمارا عمل ہمارے ساتھ ہے. ہم کبھی بھی وہ زندگی نہیں چاہیں گے. ہاں البتہ اس ملک کی فضا میں گنگا جمنی تہذیب ہے، اخوت و محبت، بھائی چارگی ہے، دوسروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے. اس کے لحاظ سے یہ ہمارے ہندو بھائی جو ہے، ہمارے کرسچن بھائی جو ہے، سکھ بھائی ہے، ان سب کے ساتھ ہم بہت محبت کرتے ہیں. ان کی بہو بیٹیوں سے اور ان کی گھر والوں سے اور ان کی عورتوں سے ہم کبھی بھی بری نگاہ سے دیکھ ہی نہیں سکتے. ہمارے ذہن میں وہ خاکہ اور خیال آ ہی نہیں سکتا، وہ گندے وساوس ہمارے دل میں نہیں آ سکتے. ہم بہت زیادہ احترام کرتے ہیں ہماری ان ماں اور بہنوں کا جو غیر مسلم ہیں، جو ایمان والی نہیں ہیں. ہم بہت زیادہ عزت اور احترام کرتے ہیں. ہم کبھی نگاہ اٹھا کر بھی دیکھنا پسند نہیں کرتے، ان کے ساتھ کبھی زیادہ جو ہے بیٹھنا پسند نہیں کرتے. ہمیں ہمارا اسلام جو ہے عزیز ہے، دل و جان سے پیارا ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شریعت ہم کو دی ہے، ہمیں اس شریعت کی حفاظت کرنا ہے، اس کا تحفظ کرنا ہے. اللہ جل شانہ مجھے آپ تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائیں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. ہے ہند میں انوکھا مرکز تحفظ دین، یہ دین کا ترجمہ ہے مرکز تحفظ دین.